اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام اینڈ چیلنجز آف سوسائٹی۔ ناظرین محترم، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو فقط ہماری روح پر توجہ نہیں دیتا بلکہ جسم پر بھی توجہ دیتا ہے۔ جتنا جسم پر توجہ دیتا ہے اتنا روح پر بھی توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم اور روح دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر جسم ہے لیکن روح نہیں ہے تو جسم بے معنی ہے، روح ہے لیکن جسم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے تو بھی روح بے معنی ہے۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس بارے میں جانیں گے کہ آج کا جو ماڈرن زمانہ ہے، آج کی جو ماڈرن سوسائٹی ہے، اس میں ہم کس طرح سے اپنے کنیکشن کو اللہ سے زیادہ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج کے اس بدلتے ہوئے وقت میں، اس لائف کے بزی شیڈیول میں ہمارا کنیکشن اللہ سے اس طرح سے نہیں رہا کہ جیسا واقعاً رہنا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہم اپنے سوالات و جوابات کریں گے، اور آج بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے، ہمارے سوالات کے تمام جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میں پہلا سوال اس حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ آج کے اس ماڈرن زمانے میں ہم اپنے اسپریچویلٹی لیول کو، ہم اپنی روحانیت کو کس طرح سے قوی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات غور طلب یہ ہے اور جو یاد رکھیے گا کہ انسان جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، اسپیسیز بنائی ہیں، ساری اسپیسیز میں انسان کو ایک فوقیت دی ہے، سپیریورٹی دی ہے، جو دوسرے جانوروں میں یا دوسرے جانداروں میں، درختوں، پیڑ ہوں، زمین ہو، جان سب میں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جان نہیں ہے، اشرفیت کسی اور کو نہیں۔ مان لیجئے کہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ جس مادے سے بنا ہے اس میں پروٹون، الیکٹران، نیوٹران سب گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو زندگی تو ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لائف نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ بتاتے بھی ہیں کہ اس کی 4 کروڑ پرانی عمر ہے اور اس کی اتنے کروڑ ہے، تو اس کا مطلب زندگی ہی سے اس کی عمر کو کا اندازہ کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا، تو کس بنیاد کے اوپر؟ تو اگر آپ غور کیجئے تو سب سے بڑی بات یہ نظر آتی ہے کہ انسانی زندگی کی کوالٹی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک عقل دی ہے، انٹیلیکٹ دیا ہے، جو یعنی وہ جانوروں میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ جا کر کے، جیسے آپ کے لکھنؤ میں تو آپ عام طور پر دیکھیں کہ بندروں کا وہ آتنک ہوتا ہے کہ آفت کر دیتے ہیں۔ اور وہ ابھی ہمارا بیٹا ٹکا ہوا تھا تو یہیں پر تھا لکھنؤ میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سو رہا تھا تو باہر سے بندر کھٹکھٹا رہا تھا دروازہ کمرے کا، تب انہوں نے سمجھا کہ کوئی گھر سے آ گیا ہے، جیسے ہی نکلے تو بڑا جغادڑی قسم کا بندر کھڑا تھا، تو مقصد یہ ہے کہ دروازہ کھول دو، یا کچن میں گھس گیا، کیا چیز ہے، کیسے لے جائے، وغیرہ وغیرہ، فریج کھول لیتے ہیں۔ مگر یہ ساری عقل ان کی کھانے پینے، اپنے جسمانی ضروریات کے تحت ہوتی ہے، لمیٹڈ ہے، انکریز نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور یہ بات بھی آپ نے صحیح فرمائی کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو اس کا علم ہوتا ہے اس کو عقل سے استعمال کر کے اس کو بلندی تک لے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو 1000 چیپٹرز علم کے تعلیم دیے، پڑھائے، اور میں نے ہر چیپٹر سے 1000 نئے چیپٹر پیدا کر دیے۔ انسانی کوالٹی یہ ہے کہ جتنا علم ہو۔ اچھا، میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے، سامعین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا آدمی پیڑ کے اوپر رہتا تھا، کھو کے اندر رہتا تھا، نہ اس کے پاس آگ تھی کہ جس سے وہ کچھ کام کر سکے، نہ اس کے پاس نمک تھا، نہ اس کے پاس شکر تھی۔ یعنی آج بتائیے، جانور آج بھی اتنے 1000 سال گزر گئے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا بندر نوچ کے کچھ لے کے چلا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لکڑی وکڑی جمع کر کے اس کو پکا لے، عمدہ تیار کر لے۔ انسان کی طرح ڈشز، اب آپ تو اتنا شوق لوگوں کو کھانے کا ہے، آرڈر کیے جا رہے ہیں، یہ والا وہ والا پیزا، وہ والا نوڈل۔ یہ انسان کی عقل ہے جو کھانے کے میدان میں لگی ہے، تو اب اس کو عقل لگی میدان میں سہولتیں کیسی ہوں۔ بھئی ایک زمانہ تھا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ ایک پنکھا یوں گھوم رہا ہے، اور وہ بھی عقل سے، یعنی پنکھے میں وہ ایک وہ لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ رن کرے، ورنہ وہ یوں کا جھلیں تو کم ہوا لگے گی، ہر چیز میں۔
ایک زمانہ ہے وہ جب پھونکنی بھی نہیں ہے کہ آگ پھونکنے کے لیے آج گیس کے چولہے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب عقل کا استعمال ہے جو ہو رہا ہے. جیسے آپ نے جسمانی ضرورتوں کو کہا, اللہ بھی یہی چاہتا ہے, یہ نہیں چاہتا کہ نہیں ہو. تم یعنی اپنی دنیا تم آپ پیدا کرو. پروردگار عالم یہ چاہ رہا ہے اپنی دنیا. ملائکہ کو بھوک لگتی نہیں, یہ نہیں لگتی, لیکن انہوں نے عقل ہے ان کے پاس بھی, یا جنوں کے پاس بھی ہے. کوئی کریشن نہیں کیا, کوئی انسان نے ہر لائن میں کریشن کیا ہے. یہ اس کا کمال ہے یہ. لیکن ایک بڑی خرابی پروردگار عالم نے چونکہ اس کا امتحان لینا تھا, اس کو ایک اختیار دیا, ڈسکریشن دیا, اور اس کے اندر بہت سے جذبے پیدا کر دیے. تو اب جب جذبے پیدا کیے تو ان میں دونوں طرح کی چیزیں آئیں. مقصد یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, اپنی طرف سے کہا کہ میری سمائی زمین و آسمان میں نہیں, اللہ نے فرمایا, مگر مومن کے دل میں میری سمائی ہے. یعنی مومن کا دل اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے. خود تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, ہم نے عالمین بنایا, حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے, پالنے والا ہے. مگر انسان کا, مومن کے دل کو کتنا بڑا بنانا چاہتا ہے. تو اب اس کو اس امتحان میں ڈالتا ہے, یعنی جو آپ کہہ رہی ہیں روحانیت والا امتحان جو ہے اس میں پھنستا ہے وہ. اور اس روحانیت کے امتحان میں آنے کے بعد اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا دل تو کچھ کہہ رہا ہے. یعنی دل تو ہم کہتے ہیں اصلاً تو برین کہہ رہا ہوتا ہے, دل تو خالی اپنا کام کر رہا ہے. تو اس کے جو جذبات ہیں, اس کا یہ ہے لالچ ہے, ہرس ہے, اس کے پاس لالچ ہے, یہ جذبہ. اگر ہرس نہ ہو تو پھر مزہ ہی کیا. جیسے وہ ہمارے بزرگ ذاکر کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کو شوگر ہو گئی ہو, وہ اگر کسی بچے کو ہاتھ میں مٹھائی میں لے لو بیٹا تم کھاؤ, تو یہ سخاوت نہیں, اس کی مجبوری ہے کہ خود کھا نہیں سکتا ہے, وہ میٹھا تو دوسرے کو دے رہا. ہاں, مقصد یہ ہے کہ جیسے سخاوت ہم اس کو کہیں گے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, روزہ کھولنے کا وقت ہے, آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ اہل بیت رسالت میں ایک مسکین ہوں مدینے کا, کیا تم میرا پیٹ بھر سکتے ہو, اور سب دے دیں. جی تو چاہ رہا ہے ہمارا روٹی کھانے کا, مگر جی چاہ رہا ہے مگر سب اپنے ہاں کے دے دیں. یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے انسان کی, ہیومن بینگ کی, کہ وہ اس کی روحانیت یا اس کا اسپریچوالزم ہے. لیکن ایک چیز آپ غور کیجیے گا, اور وہ بات غور طلب یہ ہے کہ یہ کیسے آئے گی. اسپریچوالزم جو ہے انسان کے اندر معلوم تو ہے. اچھا یہ بتائیے, ہم کہتے ہیں جتنے کسی قوم اور مذہب اور ملت کا آدمی ہو, غلطی کرتے وقت ہمارا جو الارمنگ سسٹم ہے اللہ نے دے رکھا ہے, وہ بتائے گا. یہ نہیں کہ چوری, جب چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو مسلمان چور ہوتا ہے تو اس کو برا لگنے لگتا ہے, اور دوسرے مذہب کا چور ہوتا ہے تو اسے بڑا مزہ آنے لگتا ہے. نہیں, ایسا نہیں, دونوں ہے. جب کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کا الارم وہ خراب کر دے اپنے الارم میں. ہاں, یعنی اس کے اندر ایک چیز جو اس کا نفس ہے, وہ نفس دونوں ہی طرح اس کو وارننگ دیتا رہتا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں وما ابرئ نفسی, جناب یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یعنی وہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں بتاتا. کیوں کہ نفس کا تو کام ہی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ ابھارے برائی کی طرف, الا ما رحم ربی, سوائے اس کے ہاں رب رحم کر دے. رب کا رحم وہی ہے جو اس کو الارم کر رہا ہے, یعنی یوں تو نہیں ہے. اچھا یہ بھی زیادتی ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر رحم کر دیتا, میرے اوپر نہیں کرتا. نہیں, تو اس کا مطلب اس نے سب کے اوپر کر رکھا ہے. وہ سمجھداری کی بات ہے کہ اس سے فائدہ لے لے. میں ہندوازم میں بھی کہتا ہوں, آپ غور کیجئے, ہندو دکانوں پر آپ جائیے تو باہر لکھا ہوتا ہے شبھ لابھ. یعنی اب شبھ لابھ کا میں اگر اردو یا عربی ترجمہ کروں تو میں کہوں گا حلال کمائی. شبھ کے معنی جو اشبھ وہ ہے جو حرام ہو, شبھ وہ ہے جو حلال ہے. کمائی جو لابھ فائدہ ہو رہا ہے وہ کمائی ہے, یہ شبھ لابھ ہے. اب یہ آپ بتائیے کہ ہم لکھ تو دیتے ہیں شبھ لابھ, اور اس کے بعد پھر ہم کپڑے بازی کر رہے ہیں, مثلا مسالے میں ملاوٹ کر رہے ہیں, دواؤں میں ملاوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ اس کا نفس جو یعنی اس کی روحانیت کو ڈیمیج کر رہا ہے. وہ ایک معمولی بات کے لیے, دولت اکٹھا کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, کبھی بینکوں کو چونا لگایا جا رہا ہے, لاکھوں کروڑ روپے لے کے آدمی بھاگ گیا. یہ سب غلط کا. حالانکہ آفٹر آل کیا ہوگا,
ایک دن یہ آدمی مر جائے گا، چلے 80 سال کی عمر، 90 سال کی عمر، 100 سال کی عمر، آخر میں اس کی موت ہو جائے گی. جو مال اس نے کمایا ہوگا وہی چھوڑ کے چلا جائے گا. سکندر کے لیے بہت مشہور ہے کہ سکندر نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں، یعنی میرے پاس ہے کچھ نہیں. تو اس لیے جو آپ کہہ رہی ہیں روحانیت، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے انسان کو کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے. وجہ جیسے مولا نے فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو، یعنی مادیت کے لیے، جو تمہاری مادیت ہے اس کے لیے اتنا کام کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. یعنی اب آخرت میں تو آپ کو ابدی طور پر رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے جو وہاں کا فائدہ ہے. دنیا کا یہ ہے کہ 100 سال، 125 سال. تو اس کو اگر آدمی غور کرے کہ بھئی اسپرچوالزم اور مادیت کا جو ایک رشتہ ایک عالم دین نے بتایا تھا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح آدمی کو دور جانے کے لیے گھوڑے کی ضرورت ہے کہ گھوڑے پر سواری کرے گا اور خود اس کو سفر کرنا ہے، تو اس کا وجود اور گھوڑے کے وجود کا بالکل یہی طریقہ ہے کہ وہ خود روح ہے اور گھوڑا جو ہے اس کا مادی پیکر ہے جس کے سہارے سے چل رہا ہے. تو اب اگر حالت یہ ہو جائے کہ یا تو وہ گھوڑے کو بچا لے یا اپنے کو بچا لے، تو کیا کرے گا وہ انسان؟ اپنے کو بچائے تو ویسے ہی اپنی روح کو بچا لے یا اپنے جسم اور اپنی لطف اور کیفیت اور مزہ اور اس کو بچا لے. یعنی شراب میں بہت سے، قرآن نے خود کہا کہ شراب اور جوئے میں فائدے ہیں مگر اس کا نقصان اس سے بڑھ کر ہے. تو اگر کوئی چیز انسان کو ڈیمیج کر دے گی، نقصان پہنچا دے گی، کسی قابل نہیں رکھے گی، تو قاعدے سے تو یہ ہے کہ ختم ہو جانا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو چیز اسے فائدہ دے اس کی طرف جانا چاہیے. تو جو یعنی دو باتیں آپ کے سامنے آئیں، بیڈ کوالٹیز جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں اور گڈ کوالٹیز، یہ دونوں انسان کے اندر پنپ سکتی ہیں. ہاں، دونوں کے لیے موقع ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو اپنی بیڈ کوالٹیز کو شکست دے دے اور گڈ کوالٹیز کو ابھار دے، وہی کمال کی منزل پر آئے گا. اب جیسے میں کہتا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہا جاتا ہے خیر وہ ہے کہ بھی شیطان کرتا ہے، تو اصل میں ایک سیلف میں خود ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہ نفس تو خود ہی کہہ رہا ہے. وہ ایک صاحب نے اچھا سوال کیا تھا ایک مرتبہ، کہنے بھائی سب شیطان کو تو خیر ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کا مطلب وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وہ ایک طریقے سے ایکسلریٹ کر دیتا ہے، وہ یہ ہے. لیکن یہ کہ آدمی میں خود یہ جذبہ موجود ہوتا ہے. اب مثلا جو اس کی کوالٹیز حسد، جیلسی ہے، یہ انسانی کوالٹی ہے کہ جب کسی سے ہم جیت نہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اوپر رہیں. ہم اچھا اگر ہم اوپر رہیں تو اللہ نے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے، وہ اپنی کوشش دیکھ لے کہ ہمیں کیا دیا ہے، ہمیں اس لائن میں کام کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ہم تمہارے چھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیں گے، تمہارا چھوٹا ہے ہم تمہارا چھوٹا عمل قبول کی لیتے ہیں. تو اگر پروردگار عالم نے کہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بہت ٹھیک ہے اس کے پاس ہوگا، ہمارے پاس کم ہی صحیح، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی. اگر اللہ نے ہمارے دل میں اپنی سمائی کر دی تو اب ہم سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ روحانیت کو جب تک بڑھایا نہیں جائے گا اور منزل پر آگے نہیں لایا جائے گا، تب تک اس مادیت سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. کام یہ کرنا ہے کہ اس مادیت کو روحانیت کا پابند بنا دیا جائے، تو یہی مادیت فائدہ مند ہو جائے، فائدہ مند ہوگی. بالکل. اور اس کے لیے تعلیم کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو ہم آٹومیٹک اس طرف اٹریکٹ ہوں گے. اچھا، تعلیم سے ریلیٹڈ آگا میرا نیکسٹ سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام نے تعلیم کی طرف بہت زیادہ ہمیں متوجہ کیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کس ٹائپ کی تعلیم ہمیں حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ ہیومن بینگ، آپ سے جب ہم نے بات کی کہ انسان کے پاس جو عقل ہے اس کو ضرورت ہے کہ علم کی، اور اس علم سے وہ اس کی عقل میں ایک طرح کی چمک پیدا ہوتی ہے، جلا پیدا ہوتی ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہوگی اس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک جگہ شاید امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے سامنے کوئی آدمی تھا، وہ ہسٹری کا بڑا ماہر، تو پتہ نہیں یہ سن میں یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ علم وہ ہے
جو مفید ہو، فائدہ مند ہو، یعنی خود اس کے لیے فائدہ مند ہو اور پھر سماج سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو، وہ علم ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تعلیم تو ہوتی ہے مگر معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے یا خود ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. علم ہے. اب جیسے میں کہتا ہوں، ایک علم وہ ہے جو دوائیں بنا رہا ہے، جو بیماریوں کا علاج کر رہا ہے. ایک علم وہ ہے جو بم بنا رہا ہے نا، جو ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بم گرایا گیا تھا تو وہ بغیر علم کے تو نہیں ہوا تھا. تو یہی بھائی پہلے زیادہ سے زیادہ ایک آدمی ایک پتھر لے کے دوسرے کو مار دیتا تھا، ایک آدمی مر گیا، اس سے زیادہ کیا ہوگا. اب وہ جب ترقی ہوئی تو پھر ہتھیار آ گئے اور یہ اس کے بعد اور ترقی ہوئی، اب نیوکلیئر وہ آ گیا. اچھا ابھی تک تو خالی بھائی بم گرانے والا کم سے کم معلوم تو ہے بم گرا رہا ہے، یہ بیماریاں پھیلا رہا ہے. پہلے وہ جراثیم بنائے، جرمز بنائے جن سے بیماریاں پھیل جائیں، اس کے بعد پھر اپنی دوائیں لے کے آئے گا اور ان دواؤں کو دے گا تو اس کا بزنس چلے گا، اس کا کاروبار ہوگا. ایسے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اور ہو چکے جس میں انسانوں کو یا انسانی سماج کو فائدہ پہنچانے کے بجائے انسانی سماج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو علم یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک مفید علم ہو اور ایک نقصان دہ علم ہو. اور سب کی بنیاد آپ اگر غور کیجئے تو توحید پہ جا کے اٹکتی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. بندے کی نظر ہو کہ پروردگار عالم جو چاہ رہا ہو اس کے مطابق کیا جائے، ہے نا، کام کیا جائے، اس کے مطابق کام کیا جائے گا تو وہ سمجھ لیجئے کہ صحیح ہوگا. اور اگر پروردگار عالم کی مرضی نہیں ہے، اس کے خلاف ہوگا. اب دیکھیں ہیومن بینگ کے لیے میں بہت سی مثالیں خالی مسلمانوں میں نہیں دوسری اقوام میں بھی آپ کو مل جائیں گی. مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کا، جس نے پولیو ڈراپس بنائی تھیں. تو جب پولیو ڈراپس بنائی تو اس کو آفر کیا ایک کمپنی نے کہ میڈیکل کمپنی نے، وہی رائلٹی جو ہوتی ہے ان کی، تو اس نے کہا میں کل بتاؤں گا آپ کو. خیر دوسرے دن صبح دوسرا دن جب ہوا انہوں نے معلوم کیا تو ان کا سب ہم آپ کو رائلٹی نہیں دیں گے، ہم نے فری کر دیا ہے جتنی دواؤں کمپنیاں بنائیں، کیونکہ آپ نے جتنا پیسہ مجھے بتایا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں خرچ کیسے کروں گا. یعنی اتنا پیسہ وہ دے رہے تھے کہ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا میں خرچ کیسے کروں گا. تو کم سے کم ہیومن بینگز کا فائدہ ہی ہو جائے. یعنی پولیو ڈراپس، یعنی اس آدمی نے کرسچین تھے، انہوں نے پولیو ڈراپس بنائے اور سب کو فری کر دیا. تو آج جتنے لوگ اس کے نہ فری کرنے کی بنیاد پر لنگڑے گھوم رہے ہوتے وہ ہوتے، ان سب کے اوپر اس کا احسان ہے کہ اپنے پیروں کے اوپر چل رہے ہیں. یہ علم جو ہے قابل تعریف ہے کہ ایسا علم جو انسانیت کے کام آئے، ایسا علم جو دوسروں خود انسان کو بھی فائدہ پہنچائے اور ہمارے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائے. لیکن اچھا پھر وہ اتنے علم ایک طریقے سے دیکھیے آپ ہتھیار و اوزار ہے، بڑی طاقت کی چیز ہے. لیکن یہی علم، اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اب ان کو خالی پیسہ چاہیے، یعنی وہ صرف اس لیے بے وجہ کے ٹیسٹ لکھ رہے ہیں اس کو ضرورت نہیں اس آدمی کو. ایسے کیسز بھی یہاں ہو چکے، خود ہندوستان میں ہو چکے. مجھے خود ڈاکٹروں کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں. لیکن کہ یہ لکھتے ہیں پتہ نہیں کیونکہ بھی بتائیے آپ نے میرا ٹیسٹ لکھا ہے ایک پیتھولوجی لیب کو، تو اس میں آپ کا 40% یا 50% حصہ کیوں ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ آپ جب میں آؤں گا تو آپ کو میں فیس دیتا ہوں، آپ میرا علاج کریے گا، جو ہے آپ وہ جو اس کی فیس ہوتی ہو. پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی تک تو خالی ان کا حصہ ہے، ہمیں تو دینا ہی تھا پیسہ. ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوں کہ کتنا لکھ دیں، ان کی شوگر کتنی بتا دیں، کیا کر دیں ہم، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی علم جب مادیت کا پابند ہونے لگتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کے تصور کو چھوڑ کے جب آتا ہے، یعنی اب جواب دہی ہماری ہونی چاہیے نا، ہم کہیں جواب دیں. اگر ہم جواب دہ ہو جائیں تو یہ حرکت کریں گے ہی نہیں. یہ حرکت جو ہماری طرف سے ہوتی ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں. تو علم جو سماج کے لیے مفید ہو، انسانیت کے لیے، یعنی یہاں تک کہ جانوروں کے لیے مفید ہو، کہ جانوروں کا ایگزسٹنس بھی آپ کے لیے ضروری ہے، درختوں کے لیے مفید ہو، ہر چیز کے لیے جو مفید ہو وہ اصل میں علم ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت اچھے سے ہمارے آج کے تمام سوالات کو ایکسپلین کیا. اور میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی ناظرین محترم، جس طرح سے دین اسلام نے ہمیں بہت زیادہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ہم اپنے علم پر فوکس کریں، اور چونکہ ہمارا یہ سوال تھا کہ کس ٹائپ کا علم، تو آغا نے یہاں پر کلیئر کیا کہ ہر وہ علم کہ جو خود انسان کو فائدہ پہنچائے، انسانیت کو فائدہ پہنچائے، حتیٰ کہ جانور کو بھی فائدہ پہنچائے،
وہ علم حقیقی علم ہے، اب وہ چاہے علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو میں تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جس میں ہم اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات کو حاصل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔